اب آ جائیے احادیث کی طرف۔ احادیث کی بھی مستند کتب میں مستند حوالوں کے ساتھ جادو کے وجود پر دلائل موجود ہیں۔ چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے، حدثنا عبد العزیز بن عبد اللہ قال حدثني سلیمان بن بلال عن ثور بن زید المدنی عن ابی الغیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قالوا یا رسول اللہ وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وخذف المحسنات المؤمنات الغافلات۔ ابو غیث فرماتے ہیں کہ ہم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 تباہ کر دینے والے گناہوں سے اجتناب کرنے کا حکم فرمایا ہے، بچنے کا حکم فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان گناہوں سے بچو، تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ یا نبی اللہ وہ 7 گناہ کیا ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یعنی شرک کرنا، اور دوسرے نمبر پر جو بات بتلائی ہے وہ جادو ہے، جادو کرنا، اور کسی کو ناحق قتل کرنا جس کو اللہ نے حرام کیا ہے، اور سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، اور اسی طریقے سے جنگ میں پیٹ دکھا کر بھاگ جانا، اور پاک دامن بھولی بھالی ایمان والی عورتوں پر تہمت لگانا۔ ان چیزوں سے بچنے کی سخت ممانعت آئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا ہے۔ تو اس حدیث میں جادو کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت بخاری شریف میں ملتی ہے، حدثني محمد بن المثنى حدثنا يحيى حدثنا هشام قال حدثنا أبي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر حتى كان يخيل إليه أنه صنع شيئا ولم يصنعه۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے بعض دفعہ ایسا ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے کہ میں نے فلاں کام کر لیا، حالانکہ آپ نے ایسا نہیں کیا ہوتا تھا۔ بخاری شریف کی اس حدیث کے ضمن میں ابن وہب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہیں یونس نے خبر دی۔ ابن شہاب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کیا اگر کسی ذمی نے کسی پر جادو کر دیا تو کیا اسے قتل کر دیا جائے گا؟ یہ مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر کسی نے کسی پر جادو کر دیا تو کیا اس کو قتل کر دیا جائے گا یا نہیں قتل کیا جائے گا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ حدیث ہم تک پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا، لیکن اس کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کرنے والے کو قتل نہیں کروایا، اور آپ پر جادو کرنے والا اہل کتاب میں سے تھا یعنی یہودی تھا۔ اور اسی طریقے کی ایک اور روایت بھی بخاری شریف کے اندر موجود ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیے جانے کا تذکرہ موجود ہے۔ روایت یوں ہے، حدثنا ابراہیم بن موسیٰ اخبرنا عیسیٰ عن ہشام عن ابیہ عن عائشة قالت سحر النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال اللیث كتب إلي هشام أنه سمعه ووعاه عن أبيه عن عائشة قالت سحر النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله حتى كان ذات يوم دعا ودعا ثم قال أشعرت أن الله أفتاني فيما فيه شفائي أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي فقال أحدهما للآخر ما وجع الرجل قال مطبوب قال ومن طبه قال لبيد بن العاصم قال في ماذا قال في مشط ومشاقط وجف طلعة ذكر قال فأين هو قال في بئر ذروان فخرج إليها النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع فقال لعائشة حين رجع نخلها كأنه رؤوس الشياطين
فقلت استخرجته فقال لا اما انا فقد شفاني الله وخشيت ان يثير ذلك على الناس شرا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ سے لوٹے اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں سمجھتے کہ میں نے فلاں کام کر لیا، حالانکہ آپ نے ایسا نہیں کیا ہوتا تھا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ اس جادو کے اثر کو ختم فرما دے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کیا تم جانتی ہو کہ اللہ پاک نے مجھے وہ تدبیر بتلا دی جس میں میری شفا مقدر ہے. یہاں ایک بات غور کرنے کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے تدبیر بتلا دی. مطلب یہ ہوا کہ جادو کا علاج کرنا پڑتا ہے، تدبیر کو اختیار کرنا پڑتا ہے، لیکن شفا کا جو تعلق ہے وہ تقدیر کے ساتھ میں ہے. جی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے فرما رہے ہیں کہ میرے پاس 2 آدمی آئے، ان میں سے ایک میرے سرہانے بیٹھ گیا اور دوسرا میرے پاؤں کے پاس بیٹھ گیا. کچھ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آنے والے جو 2 حضرات تھے وہ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام اور دوسرے میکائیل علیہ السلام تھے، اور جو نبی کا خواب ہوتا ہے وہ وحی ہوتا ہے. پھر ایک نے دوسرے شخص سے کہا کہ اس شخص کو کیا ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ان کو کیا ہوا؟ تو دوسرے نے جواب دیا کہ ان پر جادو کیا گیا ہے. پھر پہلے نے سوال کیا کہ کس نے جادو کیا ہے؟ جواب دیا گیا لبید ابن عاصم نے کیا ہے. پھر پوچھا گیا کہ کس چیز میں جادو کیا گیا ہے؟ تو جواب ملا کنگے میں، کتان میں اور کھجور کے خشک خوشے کے غلاف میں، یعنی جس کے اندر کھجور ہوتی ہیں، پکتی ہیں. پھر پوچھا کہ یہ چیزیں کہاں پر ہیں؟ تو دوسرے نے جواب دیا بئر زروان میں. جب یہ معلوم ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف لے گئے اور جو کچھ وہاں عمل کیا گیا. اور جب پھر واپس آئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ وہاں پر کھجور کے درخت ایسے تھے جیسے شیاطین کی کھوپڑیاں ہوتی ہیں. تو حضرت عائشہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے وہ ٹوٹکا وہاں سے نکلوایا؟ کیا وہ جادو آپ نے وہاں سے نکلوایا؟ وہ ٹونا وہاں سے نکلوایا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اللہ نے خود ہی مجھے شفا دے دی، اور میں اس خیال سے اسے وہاں سے نہیں نکلوایا کہ کہیں لوگوں کے درمیان جھگڑا اور فساد نہ کھڑا ہو جائے. اس کے بعد پھر وہ کنواں بند کر دیا گیا. مسلم شریف کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اس کنویں کا پانی مہندی کا رنگ کا تھا. اور تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ صحابہ کے ساتھ میں وہاں پر گئے اور جادو کو نکالا جو اس کنویں میں پتھر کے نیچے دفن تھا. پھر اس جادو کو کھولا گیا، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کے ذریعے سے اس کو زائل کیا گیا. پھر اس کو اسی کنویں میں دفن کر دیا گیا، پھر کنویں کو بند کر دیا گیا. بہت ساری روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جادو کی وجہ سے انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام کے دینی امور پر کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں دنیاوی امور میں کچھ خلل ضرور پیدا ہو سکتا ہے. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو ختم ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا کہ عائشہ جب مجھ پر جادو تھا تو مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ مجھے کسی نے باندھ دیا ہے، کسی نے مجھے جکڑ کے رکھ دیا ہے. اب اللہ کا شکر ہے کہ میں اس سے بری ہوں، میرا جادو ختم ہو گیا، میرا جادو زائل ہو گیا ہے. سحر ایک ایسی چیز ہے جس پر اگر ہر سال تجدید کی جائے، یعنی اس سال اگر جادو کیا گیا ہے، آئندہ سال پھر جادو کیا جا رہا ہے، تو سحر میں اضافہ ہوتا ہی رہتا ہے. لیکن اگر ماہر فن اس کو پکڑ لیتا ہے اور اس کو کھول دیتا ہے تو اس صورت میں سحر کا سحر ختم ہو جاتا ہے. یہ کسی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ بنیادی چیز جو دفن تھی پتھر کے نیچے، جیسے کنگے کے دندان یا بال یا موم کا پتلا ہو یا مٹی کا پتلا ہو
یا کپڑا، ناخن، اسی طریقے سے کمان کی تار جس میں گرہیں لگائی جاتی ہیں، جب حقیقت تک پہنچ کر اس کو کھول دیا جاتا ہے تو سحر باطل ہو جاتا ہے، اور اگر حقیقت تک نہیں پہنچا جا سکا تو پھر تجدید کی وجہ سے بیماری اور بڑھتی چلی جاتی ہے، سحر میں اضافہ ہوتا ہی رہتا ہے اور بیمار اپنی جگہ پر اور زیادہ متاثر ہوتا چلا جاتا ہے، مزید اس کی بیماری میں اضافہ ہوتا ہی رہتا ہے۔ مگر قربان جائیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جاننے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے صحابہ کو یہ نہیں بتایا کہ فلاں ظالم نے مجھ پر یہ ظلم کیا ہے، مجھ پر لبید ابن عاصم نے جادو کیا ہے۔ صحابہ وہ تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے پر اپنے خون کو بہا دیتے۔ ظاہری بات ہے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلا دیتے تو لبید ابن عاصم زندہ نہ ہوتا۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پتا چلا تو حضرت عائشہ نے اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی، آپ اپنے صحابہ سے بتا کیوں نہیں دیتے کہ فلاں شخص نے آپ پر یہ ظلم کیا ہے، یہ زیادتی کی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، جب اللہ نے مجھے شفا دے دی تو پھر میں اس کا نام لے کر لوگوں میں فتنہ کیوں کھڑا کروں؟ روایتوں میں ہے کہ وہ منافق اس کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں آتا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس کی طرف اشارہ نہیں کیا۔ اخلاق کا مظاہرہ دیکھیں، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا اور آج کل کے عاملین کا کیا حال ہے، یہ بھی اچھی طریقے سے غور کر لیں۔ جو اس طرح کہتے ہیں کہ فلاں نے آپ پر جادو کیا ہے، فلاں مرد نے کروایا ہے، فلاں عورت نے کروایا ہے، آپ کے رشتہ داروں نے کروایا ہے، جبکہ وہ کچھ بھی نہیں جانتے۔ میں بلا مبالغہ کہوں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وحی کے ذریعے سے پتہ چل گیا تھا، اور آج کل کے عاملین کو تو کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا۔ اس کے باوجود الزام تراشی سے کام لیتے ہیں اور بہتان لگاتے ہیں، لوگوں میں تفرقہ پیدا کرتے ہیں اور دشمنیاں پیدا کر دیتے ہیں، رشتوں میں دراڑ ڈال دیتے ہیں، رشتوں کو توڑ دیتے ہیں اور رشتوں میں دوریاں پیدا کر دیتے ہیں۔ کہ آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت خادع، رشتہ قطع کرنے والا، رشتہ توڑنے والا کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ صرف چند کوڑیوں کی خاطر، چند روپیوں کی خاطر، چند پیسوں کی خاطر اپنا ایمان برباد کرنے والے ہمارے اس طرح کے عاملین کو شرم آنی چاہیے، اور ایسے عاملین کو چاہیے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کو اپنائیں اور اپنے ظنیات، اپنے خیالات سے لوگوں میں فتنہ نہ پیدا کریں، فساد نہ پیدا کریں، ورنہ اگر جب معاشرہ ٹوٹتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے آنے والی رحمتیں، اللہ کی طرف سے آنے والی برکتیں، اللہ کی طرف سے آنے والی محبتیں، یہ سب بھی رک جاتی ہیں۔ مگر اس کا ذمہ دار مریض نہیں ہوتا، بلکہ وہ عامل ہوتا ہے جو اس طرح کی باتیں مریض کے ذہن میں ڈال کر اس کو ذہنی طور پر کنفیوز کر کے امت میں فساد پیدا کر دیتا ہے۔ ایسا کرنا بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے، بلکہ صاف طور پر مریض کو بتلا دینا چاہیے کہ جو علامات پائی جا رہی ہیں، جو علامات ظاہر ہو رہی ہیں، جو حالات آپ کے سامنے پیش آ رہے ہیں، اس کی بنیاد پر آپ پر فلاں قسم کا جادو ہے، اس کا پتہ چلتا ہے، لیکن غیب کا علم اللہ کو ہے۔ اگر وہ بذریعہ خواب آپ کو دکھا دے تو فبیہا، بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر اللہ پاک نہ دکھائے تو میں کسی پر الزام تراشی سے کام نہیں لے سکتا۔ ہاں، میں اس کا علاج ضرور بتا سکتا ہوں، جیسا کہ قرآن مجید میں موجود ہے، جیسا کہ مسنون دعاؤں میں موجود ہے، احادیث میں موجود ہے۔ اس طریقے سے صاف گوئی سے کام لے کر اس مجبور شخص کے لیے اور اس بیمار سے ہمدردی جتائی جا سکتی ہے اور علاج تجویز کیا جا سکتا ہے۔ ہاں، تو بات چل رہی تھی دلائل کی اور بات کہیں اور پہنچ گئی۔ خیر، یہ بھی اصلاحی باتیں ہیں، ان سب کو بھی جاننا ضروری ہے، ورنہ بہت سارے برائیاں پیدا ہوتی ہیں معاشرے کے اندر۔ جو احادیث میں نے آپ کے حضرات کے سامنے بیان کی ہیں وہ بخاری شریف کی مستند احادیث ہیں، اور صرف یہی نہیں بلکہ حدیث کی مستند کتب میں، بلکہ صحاح ستہ میں جادو پر باضابطہ باب قائم ہے۔ اگر پڑھنا چاہیں تو میں آپ کو بتا دوں، بخاری شریف کے اندر اس باب میں 14 احادیث موجود ہیں اور ساری کی ساری صحیح سند کے ساتھ ہیں،
اور مسلم شریف کے اندر 5 احادیث ہیں اور وہ بھی صحیح سند کے ساتھ ہیں، اگر آپ پڑھنا چاہیں تو ضرور پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے سنن ترمذی کے اندر 7 احادیث موجود ہیں، جن میں سے 4 احادیث صحیح ہیں اور 3 احادیث ضعیف ہیں۔ سنن ابو داؤد میں 7 احادیث ہیں اور جن میں سے 6 احادیث صحیح ہیں اور 1 حدیث ضعیف ہے، اور سنن نسائی کے اندر 4 احادیث ہیں، جن میں سے 3 صحیح ہیں 1 ضعیف ہے۔ ابن ماجہ کے اندر صرف 2 حدیثیں ہیں اور دونوں صحیح سند کے ساتھ منقول ہیں، کوئی سند ضعیف نہیں ہے، کوئی حدیث ضعیف نہیں ہے۔ یہ ہے صحیح 6 کی احادیث۔ اس کے علاوہ مسند احمد کے اندر 41 حدیثیں ہیں۔ مسند احمد میں 41 احادیث بیان کی گئی ہیں، جن میں سے 30 احادیث صحیح ہیں اور 11 حدیثیں ضعیف ہیں۔ علم لینے والوں کے لیے قرآن میں اور حدیث میں بہت کچھ ہے، لیکن ہمارے عاملین یہ سب کچھ نہیں دیکھتے، 1-2 چلے کاٹ لیے، بس ان سے بڑا ترم خان تو کوئی ہے ہی نہیں دنیا کے اندر، 2-4 تعویذیں بنانے سیکھ گئے، بس ان سے بڑا کوئی عامل ہے ہی نہیں۔ ان کا گھمنڈ آسمانوں پر چلا جاتا ہے، ایک اپنے آگے کسی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے۔ اور اگر اعداد کا نقش ہو تو اس تعویذ میں کیا لکھا ہے، جائز بھی ہے یا جائز نہیں ہے، کفریہ جملہ تو نہیں ہے، شرکیہ جملہ تو نہیں ہے، اس کو چیک کرنا بھی نہیں آتا ان لوگوں کو۔ اور اعداد کی صحیح ترتیب ہے یا نہیں ہے یہ بھی ان کو پتہ نہیں ہوتا، اس علم کے اصول کے مطابق بنا ہوا ہے یا نہیں ہے یہ بھی نہیں جان سکتے۔ بہت سے تو وہ ہیں جنہیں قرآنی آیات یا مسنون دعاؤں کو تک صحیح ڈھنگ سے پڑھنا نہیں آتا، اس کے باوجود 2-4 شعبدے بازیاں لوگوں کو دکھا کر اپنے آپ کو علامت الدہر سمجھنے لگتے ہیں۔ میرے عزیزو، خدا کا خوف کریں ایسا کرنے سے اور ایسے لوگوں کے پاس جانے سے، ورنہ اللہ کے عذاب کا کوڑا ایسے برسے گا کہ تمہاری چیخیں نکل جائیں گی۔ یہ نیم حکیم کی طرح نیم عامل ہوتے ہیں، ان سے جان کا خطرہ ہوتا ہے، ان سے تو ایمان کا خطرہ ہوتا ہے۔ ایسے لوگ آپ کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیں گے۔ اسی لیے بعض علماء اور فقہاء اور بڑے بڑے اولیاء اللہ بغیر عذر کے ان چیزوں میں پڑھنے سے سخت منع کرتے ہیں، تاکہ آپ کا ایمان بچا رہے، آپ کا ایمان سلامت رہے۔ وہ ہمارے محسن ہیں جو ہمیں اس طریقے کے مشورے دیتے ہیں، ہمیں ان کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ جی، تو جو دلائل دیے گئے ہیں قرآن و حدیث سے، اس سے جادو کی حقیقت اور جادو کی موجودگی کا صاف پتہ چلتا ہے۔ اور ایک مومن و مسلمان اگر انکار کرتا ہے، جیسا کہ آج کل تو بہت عام ہو رہا ہے کہ جادو وادو کچھ نہیں ہوتا ہے، یہ سب ڈھکوسلے بازیاں ہیں، وہ ہے یہ ہے، اس طریقے سے بات کی جاتی ہے، حالانکہ قرآن مجید کے اندر واضح آیات موجود ہیں اور احادیث شریفہ میں بھی جادو کا صاف تذکرہ ملتا ہے، اس کے باوجود اس طریقے کی باتیں ہوتی ہیں۔ میں تو ایسے لوگوں کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، ہاں مفتی صاحبان جو صحیح مفتی ہوں وہ ان کے حق میں فیصلہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں آپ کو وہ باتیں بتلاؤں گا جس سے ہر عام آدمی اپنے آپ کو چیک بھی کر سکتا ہے کہ وہ کہیں جادو سے متاثر تو نہیں ہے، اور اگر متاثر ہے تو ان پر کون سا جادو کیا گیا ہے، اور جادو کی آخر کتنی قسمیں ہیں اور کون کون سی قسمیں ہیں، اور آخر جادو کیا کیسے جاتا ہے۔ لہٰذا اگلا جو درس ہوگا اس کو ضرور سنیں، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد آپ لوگوں کی خواہش ہوگی، آپ لوگوں کی تمنا ہوگی، تو پھر سب قسموں کا علاج بھی درس کے اندر ہی بتلا دیا جائے گا، تاکہ آپ اس کو اختیار کریں، دھوکے بازوں سے بچیں، محفوظ رہیں اور آپ کا ایمان بھی سلامت رہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، علم نافع عطا فرمائے، علم زار سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا۔